ویلکم بیک، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام کے اس حصے میں، جب ہم پیغام رمضان کی پاکستان کے مختلف حصوں سے مساجد اور ان پر بنے ہوئے پیکجز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو فرید دیکھیں آج کون سی مسجد ہے، کہاں سے؟ میں تو بڑا فین ہوں جناب اپنے اس سیگمنٹ کا، جناب پوری ہر جگہ کی سیر بھی ہو جاتی ہے اور خوبصورت مساجد دیکھنے کا اس بہانے موقع بھی مل جاتا ہے۔ چلیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ اچھا جناب، شاہ جہانی مسجد ٹھٹا کی آپ نے وزٹ کی ہوئی ہے؟ میں نے بالکل جناب وزٹ کی ہے اور بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اور کافی خوبصورت اور کافی بڑی مسجد دیکھنے میں لگ رہی ہے۔ لیکن وہ بڑے اس کا جو تعمیر ہے اس کی اور اس کی جو تعمیر بہت خوبصورت ہے، ساتھ ساتھ بلکہ میں کہتا ہوں وہ ایک جگہ دیکھنے والی ہے۔ جب آپ اس طرف جائیں تو یہ شاہ جہانی مسجد ہے، مکلی قبرستان ہے، تو یہ ساری جگہیں بڑی ورتھ واچنگ ہے۔ تو ضرور جناب کبھی موقع لگے تو ضرور جائیں اس چیز کے اوپر۔ تو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، شکر گزاری کی مزید بات کرتے ہیں۔ شاہ صاحب جی فرمائیے۔ اگر ہم دیکھیں ہمارے صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ کا مطالعہ کریں تو کس طرح سے آپ سب نے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اوبویسلی، لیکن مشکل وقت بھی آیا، کڑا وقت بھی آیا، تو اس مشکل اور کڑے وقت میں کس طرح سے شکر گزار ہوتے؟ دیکھیے ہم بات چکے کر رہے ہیں شکر گزاری کی۔ شکر میں، حمد میں، صبر میں، ان چیزوں میں فرق ہے۔ شکر ہوتا ہے صرف اللہ کی نعمتوں کے موقع پر کہ اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، کوئی رحمت کی، کوئی آپ کو خوشی دکھائی، کوئی ترقی عطا فرمائی، کوئی خوشحالی نصیب فرمائی، بیماری سے صحت عطا فرمائی۔ اس موقع پہ جو ہم عمل کرتے ہیں نا اللہ کی عبادت اور اس کی تعریف کا، اس کو کہتے ہیں شکر۔ دکھ کے موقع پر جب ہم اللہ کی حمد ثنا پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں صبر، اور اللہ کی جو تعریف ہم اپنی زبان سے کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ثنا۔ ثنا ہوتی ہے ہر حالت میں، چاہے دکھ ہو چاہے سکھ ہو، خوشی ہو چاہے غمی ہو۔ تو جو ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ علی کل حال، تو یہ ان چیزوں میں فرق ہے۔ جہاں تک تعلق ہے شکر جس میں ہم بات کر رہے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کو سنا رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں، اپنے سارے اعضاء کے ساتھ اللہ کی عاجزی، اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی اختیار کرنا، یہ اللہ کی شکر گزاری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی انفسکم افلا تبصرون۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اپنی پچھلی باتوں میں کہ ہمارے جسم کے اندر، آپ نے وہ کووڈ کے حوالے سے سانس کی بات کی، یہ اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا فی انفسکم افلا تبصرون، اپنی جانوں میں جھانکے تو دیکھو کتنے میرے کارخانے چل رہے ہیں تمہارے اندر، کتنے کارخانے، کتنا سسٹم ہے، صرف ایک سانس کا نہیں ہے۔ ہمارا معدے کا نظام ہے، ہمارے جگر کا خون بنایا جا رہا ہے، دل اس کو سپلائی کر رہا ہے، کتنے سسٹم ہے، کتنے اعضاء، کانوں کا سسٹم ہے، اور جو بال ہوتے ہیں کانوں کے اندر وہ ایک جا کر پردے کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں تو ہم آگے وہ آواز کلیئر ہوتی ہے۔ بعض اوقات بعض بندوں کی وہ بال تھوڑے سے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ پردے کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتے تو وہ سن نہیں پاتے۔ یہ اللہ کی کتنی کتنی نعمتیں۔ اب یہ دیکھیے ہمارے بال ہیں سر کے اوپر، یہ روزانہ بڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ ساتھ ہی بال لگے ہوئے نا ہمارے آبرو کے، اگر یہ بھی اس طرح بڑھتے تو ہماری آنکھیں اندھی ہو جاتی، کوئی دیکھ ہی نہ پاتا۔ صحیح بات۔ حضرت علی المرضیٰ کرم اللہ کریم اسی لیے فرمایا تھا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اور جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے نا وہ اپنے خالق رازق مالک کو پہچان لیتا ہے کہ میرا اللہ کون ہے، یہ کس نے سسٹم بنایا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی یہی فرمایا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ انسان جب اپنے آپ پہ غور و فکر کرتا ہے تو اس کو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے کہ میرا اللہ کون ہے۔ میں اس کا اللہ فرماتے ہیں علم نجعل لہ عینین ولسان وشفتین وہدیناہ النجدین، وہ میرے بندے بتا مجھے یہ تجھے پیاری پیاری آنکھیں عطا کرنے والا کون ہے، یہ بولنے والی زبان تمہیں عطا کرنے والا۔ آپ نے وہ بات کی نا بڑی خوبصورت، دونوں نے بڑی پیاری بات کی آپ نے کہ اللہ کی کس کس نعمت کی ہم بات کریں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم ابھی صرف انسان کی جسم کی بات کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا نام ہے، آپ سب جانتے ہیں، فورڈ، جس کی بسیں تھی، ویگنیں تھی، کاریں تھی، انگلینڈ کا رہنے والا تھا۔ اللہ نے اس کی زبان سے قوت ذائقہ چھین لی۔ اللہ دیکھیے نا اب اللہ کی نعمت کیا ہے، ہم جو چیز زبان پہ رکھتے ہیں ایک ہی اللہ ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ میٹھی چیز ہے، یہ پھیکی ہے، یہ نمکین ہے، یہ کڑوی ہے، یہ ترش ہے، یہ اچار ہے، یہ مٹھائی ہے، یہ آئس کریم ہے، یہ زبان ہی بتا رہی ہے، ٹھنڈا ہے، گرم ہے، ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے۔ تو اللہ نے اس کی زبان سے قوت ذائقہ اٹھا لی،
وہ جو چیز بھی اپنی زبان پر رکھتا تھا میٹھی سے میٹھی نمکین سے نمکین کڑوی سے کڑوی اس کو پھیکی محسوس ہوتی تھی. پھر اس نے پوری دنیا میں چکر لگائے گھوما پھرا ایشیا کے جنگلوں تک گیا وہ اور 87 باغوں کے پیچھے پھرتا رہا اور اس کے پاس پاؤنڈ کے بھرے ہوئے بریف کیس ہوتے تھے کہ یہ ساری دولت مجھ سے لے لو لیکن یہ میری قوت ذائقہ زبان میں واپس لا دو میں نے اس دولت کو کیا کرنا ہے جب صحت کی وہ دولت ہی نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو سچی بات میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ کچھ لوگوں کو بہت امیر کبیر پاکستان کے اندر رہتے ہیں لیکن اللہ کی قسم وہ کچھ کھا بھی نہیں سکتے دوسروں کو دیکھتے رال ان کی زبان سے. یہ جو آنکھ ہے یہ جو آنکھ کا جھپکنا ہے یہ ایک نیچرل جو شٹر ہے یہ جو شٹر ہے اگر آپ کو یہ شٹر تھوڑی دیر کے لیے نہ بند کے دوبارہ ہو تو آپ سوچیں اندازہ لگائیں کہ آپ کی قریب کیا حالت ہو جائے گی. میں پتوں قریب گاؤں میں ایک دفعہ گیا بیان کرنے کے لیے تو وہاں ایک آدمی آپ نے جو بات کی مجھے واقعہ یاد کروا دیا اس بیچارے کی نا آنکھ جو ہے نا وہ کھلی کی کھلی رہ گئی وہ بند نہیں ہو رہی تھی. دیکھیے وہ بیچارہ پتہ کہاں تک گیا آپ حیران ہو کتنے ملکوں میں وہ گھوم پھر کر آیا اس کا علاج نہیں ہوا. تو میں اتفاقاً وہاں گیا تھا تو اس نے میرے سامنے کہا مجھے اس پہ بڑا ترس آیا اس نے کہا مجھے دم کر دے. وہ پتہ نہیں اس کے ترس اور رحم کی وجہ جو میرے دل میں اللہ نے اس کو پیدا کیا میں نے توجہ کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کیا اللہ نے اس کو شفا دے دی. اس کو کئی مہینوں کے بعد اس کی آنکھ جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی. تو یقیناً یہ تو اللہ کی ہم سوچ ہی نہیں رہے ہوتے نا چلتے پھرتے. فرید آپ کو پتہ ہے ٹرانسمیشن سے پہلے ریسنٹلی میرا ایک آپریشن ہوا اور جب مجھے جنرل اینستھیزیا دیا گیا تو اس کے بعد جب میں اٹھی تو میرے کان میں ڈاکٹر کی پہلی آواز پڑی کہ نبیہا اٹھیں ابھی آپ. تو گلے میں وہ لگا ہوا تھا پائپ بھی اور آواز پڑ رہی ہے اور میرا میاں بھی پاس تھا ڈاکٹرز بھی لیکن فرید ہاتھ کی انگلی بھی ہل نہیں پا رہی تھی اور میں اتنی تکلیف میں تھی اس ٹائم. میں نے کہا میں ایسے ہی شاید چلی جاؤں گی اور میں کسی کو بتا بھی نہیں پاؤں گی کہ شاید کوئی سن نہیں پا رہا کہ ہم اس لمحے سوچتے ہیں کہ اللہ ہم تو کسی کی مطلب محتاجی کے بغیر کیسے ہم دھڑلے سے چل پھر رہے ہوتے ہیں. کتنے لوگ یہاں پر خدا بنے پھر رہے ہوتے ہیں. تو بس اتنی سی بات ہے زمین پہ جب چلتے ہیں تو خدا بن کے پھرتے ہیں لیکن جب ایک چھوٹی سی بیماری آ جائے بالکل تو سب کچھ حقیقتیں کھل جاتی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہر فردی نماز کے بعد نا ہر فردی نماز کے بعد ہمیشہ آپ کا یہ معمول مبارک تھا ایک دعا ضرور پڑھتے تھے رب اعینی علی ذکرک. آئے میں اللہ تیرے محبوب کی شان پہ قربان ہو جاؤں امت کو کیا کیا سبق دیا ہے. رب اعینی علی ذکرک و شکرک وہ حسن عبادتی کا. اے اللہ ہماری مدد فرما ہم تیرا ذکر کرنے والے بن جائیں اور تیری نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرنے والے بن جائیں. شاہ صاحب یہ تسبیح پڑھی جا سکتی ہے یعنی اگر جیسے ایک طریقے سے کہ اگر یہ اس کا ورد کر لیا جائے. فرید میں نے اسی میں سوال کرنا چاہوں گی شاہ صاحب اگر ہم سوتے بچے کو چومیں گے تو اس کو تو نہیں پتہ چلے گا نا کہ مجھ سے میرے ماں باپ یا کوئی کتنا پیار کر رہا ہے. تو ہم جائے نماز پہ یا نماز کے بعد ہم تسبیح کرتے ہیں شکر الحمدللہ اور پڑھتے جا رہے ہیں بظاہر لیکن جیسے شوہر گھر آیا ہے یا کوئی گھر آیا ہے تو ہم فوراً ہی اب بھی شکر الحمدللہ کی تسبیح کر کے اٹھے ہی ہیں اور فوراً کمپیریزن میں لگ گئے شکوے شکایت کر دی اللہ کی ناشکری. بظاہر تو ہم شکر الحمدللہ تسبیح پر پڑھ رہے ہیں وظیفے کر رہے ہیں لیکن ہمارے عمل میں یا ہمارے نیت میں وہ چیز شامل نہیں ہے. تو پھر کیسے اس کو میں نے وہی عرض کیا تھا نا کہ 3 چیزوں کا نام شکر ہے. زبان سے یہ کہنا یہ بھی ضروری ہے الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ یہ ساری چیزیں یہ سب یہ بھی شکر کے اظہار ہیں. یہ ثنا ہے اللہ کی حمد ہے اور یہ شکر کا پہلا حصہ ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ دل کے اندر سے اللہ کی محبت محسوس ہو رہی ہے یا اللہ تو ہے نا میرا اللہ جس نے یہ مجھے نعمت عطا کی. انسان دل سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو. یعنی شاہ صاحب تیسرا وہ ہے جو آپ ابھی فرما رہی ہیں نا کہ انسان جو ہے نا وہ اللہ کی مخلوق کا بھی شکریہ ادا کرے. جو شوہر ہوتا ہے نا جو اس کے احسانات ہوتے ہیں بیوی کے اوپر بیوی کا فرض ہے کہ وہ اس کی شکر گزار ہو اور اسی طرح خامد کا بھی فرض ہے صرف بیوی کا نہیں خامد کا بھی فرض ہے کہ جو خاتون اس کا گھر سنبھال رہی ہے اس کے بچے سنبھال رہی ہے اس کے سارے کام کاج میں اس کی معامر بنی ہے دکھ سکھ کی ساتھی ہے وہ بھی اس کی قدردانی کرے اس کی شکر گزاری کرے. شاہ صاحب میرے خیال سے جو آپ بات کر رہے ہیں اس چیز کے اندر صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ جو آپ کے باقی ہیں اگر فیملی کے لوگ ہیں چیزیں تو میں سمجھتا ہوں ایک دوسرے کا آپ کو شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے اس چیز کے اندر گاہے بگاہے. اس سے ایک دوسرے کی
حوصلہ افزائی بھی اور ہوتی یہ ہے. اللہ کی شکر گزاری کا حصہ ہے. من لا جب آپ ایک دوسرے کا شکر ادا کرتے ہیں, ایک دوسرے کا اگر وہ جسے کہتے ہیں نا کرسی میں, اگر آپ کہتے ہیں صرف اتنا کہ یار آپ کا بہت شکریہ چیز اس چیز کے اندر اللہ کی نعمت کا, تو یہ بھی تو نعمت ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی فیملی, آپ کے بہن, آپ کے بھائی جن کے والدین حیات ہیں, نعمتیں ہیں نا, یہ اللہ کی نعمتیں, جن کے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک اگر حیات ہے تو وہ بھی اللہ کی یہ نعمت اللہ کی نعمتیں. من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ. جو اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا نہیں نہ کرتا وہ اللہ کا بھی نہ شکرہ ہوتا ہے. اللہ پاک نے جہاں فرمانا کہ میرا شکریہ ادا کرو, وہ پتہ کیا, انشکر لی ولوالدیک الی المصیر. ابھی میرا بھی شکر ادا کر اور میرے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر. اللہ نے مخلوق کا بھی شکریہ سکھایا ہے کہ مخلوق سے کوئی فیض پا کر اس کا ضرور شکریہ ادا کرنا چاہیے. صاحب اس پہ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں, بالکل بہت ضروری, لیکن ہمیں ایک بریک بھی لینی ہے. لیکن بریک سے پہلے قرۃ العین ایک نعت رسول مقبول, کوئی کلام جو آپ سمجھتی ہے جو سنانا چاہتے ہیں. کدی ساڈے بل پھیرا پا کملی والے کدی ساڈے بل پھیرا پاؤ کملی والے کدی ساڈے بل غریباں دی قسمت وی جگاؤ کملی والے کدی ساڈے بل یتیماں دی فریاد تے دکھیاں دے دکھڑے یتیماں دی فریاد تے دکھیاں سنے کون تیرے سوا کملی والے سنے کون تیرے سوا کملی کدی ساڈے بل اچھا جی نبیہ, سلسلہ صاحب ہمارا سیگمنٹ سلسلہ صاحب سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے, اور آج کا جو پوچھا گیا سوال ہے, سوال کا جواب بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں. اور سلسلہ صاحب میں فرید آج کون سی شخصیت ہے جناب؟ آج ہم جس صحابیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں, اور اس بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک بہت خوبصورت ہمارا ایک سیگمنٹ ہے اور بہت ہی معلوماتی, جس میں ہمارے تمام صحابہ کرام, جتنی صحابیہ جتنے بھی رہی ہیں, ان کا تذکرہ اور ان کے بارے میں جاننے کو ایک موقع ملتا ہے. تو نبی شاہ صاحب سے, شاہ صاحب حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ذرا بتائیے گا. حضرت سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا, جن کا اصل نام تھا زینب, ام رومان ان کی کنیت ہے. اچھا, زینب بنت عامر رضی اللہ تعالی عنہا یہ پاک باز ہستی ہے کہ جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے, اور حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس زوجہ محترمہ سے اللہ نے
اولاد کے طور پر ایک بیٹا عطا کیا اور ایک بیٹی عطا کی. بیٹے کا نام تھا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما, اور بیٹی کا نام پتہ کیا ہے؟ قربان جائے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. سبحان اللہ. ام رومان ان کی والدہ محترمہ ہے, ماں جی کی. اللہ, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساس ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد تھے. سبحان اللہ. ان کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا. اور یہ ابو صدیق رضی اللہ تعالی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہتے ہیں تو ساتھ حضرت ام رومان نے بھی دعوت پہ لبیک کہا. یعنی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, جو سبقت لے جانے والے اور اسلام میں تشریف لانے میں پہلے اور اول نمبروں پر آنے والے جو لوگ تھے نا, ان میں حضرت ام رومان بھی شامل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل شروع میں ابو بکر صدیق کے ساتھ ہی ان نے کلمہ پڑھا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی جو دعوت تھی اور تبلیغ تھی, اس کے جناب ابو صدیق نے جو جتنی قربانیاں دی ہیں, کتنے غلام صحابہ کو آزاد کیا, کتنی غلام خواتین کو اسلام کی خاطر صحابیات ہونے کی وجہ سے خریدا اور آزاد کیا, ان ساری چیزوں میں ام رومان ان کے ساتھ کھڑی تھی. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک عظیم زندگی کا واقعہ, غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے تعاون مانگا, چندہ مانگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر گئے, فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں بڑا خوشحال تھا, میرے گھر میں بڑی پیسے کی ریل پیل تھی, ساز و سامان سے میرا گھر لدا ہوا تھا, تو میں نے اپنے سارے سامان کو اکٹھا کر کے ایسے نصف کر لیا. گھر والوں سے کہا آدھا تمہارا, آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے میں لے کے جا رہا ہوں, آدھا غلاموں کو ملازموں کو اٹھوایا لے کر آگے. دل میں کہتے ہیں میں سوچتا آیا کہ آج ابو بکر مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکے گا, آج چندہ دینے میں پہلا نمبر میرا ہوگا. کہتے ہیں نبی پاک نے مجھ سے پوچھا ابو بکر عمر فاروق کتنا مال لے آئے ہو, وہ گھر بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں اللہ کو نصف وہاں پہ چھوڑ آیا. نبی پاک نے دعائیں دی, خوش ہوئے. تھوڑی سی دیر کے بعد سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہا کی قربانیاں ذرا دیکھیں, جو کچھ گھر میں تھا نا سب کچھ لپیٹ کے رکھ دیا. حتیٰ کہ ایک سوئی تھی, عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہاتھ پھیر رہے تھے دیوار کے اوپر. ام رومان نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا ایک سوئی میں نے یہاں پہ رکھی ہوئی تھی, وہ بھی چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی نبی پاک کے چندے میں رکھ دوں. وہ بھی اتار کر چندے میں رکھ دی. آئے اس شان و شوکت کے ساتھ, شمع رسالت کے پروانے. میرے آقا نے پوچھا ما بقیت لأہلک یا ابا بکر, ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا جی اللہ کے رسول ابقیت لہم اللہ و رسولہ, ام رومان کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں, اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ آغاز اسلام میں اس گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے. ام رومان آپ کی خدمت کرتی, ضیافت کرتی, مہمان نوازی کرتی. بیٹی عائشہ کا رشتہ نبی اللہ نے ان قربانیوں کی وجہ سے جبریل امین کو وہاں سے بھیجا تھا آسمانوں سے. جبریل امین آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آ کے نبی پاک کی اپنی حدیث سے فرمایا کہ میں تصویر لے کر آیا ہوں, اب جو آپ کی بیوی بننے والی ہے نا میں اس کی تصویر لے کر آیا ہوں. آقا فرماتے مجھے دکھاؤ. ریشم کا ایسے فریم بنا ہوا تھا, اس ریشم کے فریم کو جب ایسا پیش کیا, آقا فرماتے میں نے غور سے دیکھا تو ایسا تیری تصویر تھی. ام رومان کی بیٹی کو اللہ نے آسمانوں سے اپنے محبوب پیغمبر کے لیے منتخب فرمایا. تو ام رومان کی بڑی قربانیاں تھیں. بالآخر اور پھر شاہ صاحب جو تربیت کی آپ دیکھیں نا, تربیت کیا کی انہوں نے, کیسی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب الزام لگا نا, آپ کی پاک دامنی پر منافقوں نے الزام لگایا, تو ام رومان کے پاس حضرت عائشہ آگئی اپنی اماں جان کے پاس, روتی بستر پر لگ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ایک دن فرمایا عائشہ اگر کوئی غلطی ہوئی انسانوں سے ہو جاتی ہے, اللہ سے معافی مانگ لو. تو اٹھ کر بیٹھ گئی روتی, فرماتی کہ میں نے اپنے ابا جان سے کہا کہ آپ جواب دیں نبی پاک کو. انہوں نے کہا بیٹے میں کیا جواب دوں؟ اماں جان ام رومان سے فرمایا کہ آپ جواب دے دیں امی جان میری طرف سے. کہا بیٹے میں کیا جواب دے سکتی, لیکن اندازہ لگائیں ام رومان کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ ماں کے دل پر عائشہ جیسی بیٹی پہ اس طرح کا الزام لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ غم کی وجہ سے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام لینا چاہتی تھی لیکن مجھے نام ہی بھول گیا. غم کی وجہ سے میں نے کہا یوسف علیہ السلام کے ابا جان کی طرح میں بس اتنا ہی کہتی انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ, میں اپنی شکایت صرف اللہ کے سامنے رکھتی ہوں. ابھی میں نے اتنا کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہو گئی. آپ کی پیشانی عطر پہ پسینہ آنا شروع ہو گیا. آپ ایک خاص کیفیت میں چلے جاتے, اس کیفیت میں چلے گئے, ہم سمجھ کے قرآن نازل ہو رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک نہیں, دو نہیں, تین, چار نہیں, اکٹھی مفتی صاحب بیٹھے, اکٹھی 20 آیات اللہ نے میری ماں عائشہ کی پاک دامنی کے لیے نازل فرمائے. ام رومان کی اور قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے حضرت عائشہ ان کی بیٹی کو یہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ اللہ کے فرمان لگا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. عائشہ
طیبہ تھی, ہم نے محمد مصطفیٰ جو طیب تھے ان کے لیے پسند کیا. تو حضرت ام رومان 9 ہجری میں, بعد نے کہا 6 ہجری میں یہ اللہ کو پیاری ہو گئی, فوت ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر تیار ہو گئی نا, جنازہ بھی خود پڑھایا, میرے آقا نے جنازہ خود پڑھایا. اور ام رومان کی ان نیکیوں کی وجہ سے آقا نے 2 باتیں ارشاد فرمائی. ایک تو خود قبر میں اترے اور اپنے دست نبوت کے ساتھ اپنی ساس کو حضرت عائشہ کی اماں جان کو خود اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا. یہ قربان جو چند لوگ تھے جن کو نبی پاک نے ایسا کیا. ایک حضرت فاطمہ صدیقہ آپ کی چچی جان, اور ایک حضرت ام رومان آپ کی ساس صاحبہ, آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو لحد میں اتارا. اور اس موقع پہ فرمایا من سرّا ان ینظر الی الحور, اگر کوئی دنیا کی زندگی میں, خواتین سے فرمایا تم میں سے اگر کوئی دنیا کی زندگی میں کسی حور کو دیکھنا چاہتا ہے نا, جنت کی حور کو, اپنی عظمتوں کی وجہ سے, اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اور اپنے کردار کی رعنائیوں کی وجہ سے, فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أُمِّ رومان, وہ ام رومان کو دیکھ لے. ام رومان دنیا میں اللہ کی دھرتی پر چلتی پھرتی جنت کی حور ہے. تو یہ تھی حضرت ام رومان کی شخصیت. بہت ہی مفصل انداز میں آپ نے بیان فرمایا. مفتی صاحب آپ اس کے اندر چونکہ شاہ صاحب نے مکمل ہی ساری بات کر دی, لیکن میں چاہوں گا کچھ اضافہ اس میں کر کے. دیکھیں بہت ہی خوبصورت اضافہ اس میں ہم کیا کریں, قبلہ شاہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت وضاحت بیان فرما دی ہے. میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ آج کل کے معاشرے میں بندہ بیوی سے تو محبت کرتا ہی ہے, لیکن ساس اور دوسرے گھر والوں کو تھوڑا نظر انداز کرتا ہے. یہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو بھی دیکھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساس سے کس طرح محبت رکھی, ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا. دیکھیں ان کی قبر میں خود اتر کر, جیسے قبر میں اتر جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جس قبر میں آقا خود تشریف لے گئے ہوں, اور پھر جنتی حور جن کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور ہجرت کرنے میں بھی یہ ساتھ تھیں, ہر آزمائش مصیبت تکلیف میں یہ سب ساتھ تھیں, اور ان کی اتنی یعنی عادات. اور پھر دیکھیں اللہ نے پھر بیٹی شہزادی کیسی دی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کعبہ سے بھی جو عظمت والی جگہ ہے, کعبہ سے بھی بڑھ کر جو عظیم جگہ ہے وہ روضہ رسول والی جگہ ہے, جہاں جس میں اطہر کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. اور آپ حضرات کو میں بتاتا چلوں وہ جگہ کون سی ہے. وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہے, کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس جگہ پہ روضہ مبارک موجود ہے. تو جس کی ایسی شہزادی, ایسی بیٹی, پیاری بیٹی ہو, جن کی گواہی, جن کی صداقت پر خود خالق کائنات بیان فرمائے, جن کی صداقت, جن کی سچائی بیان فرمائے, اس ماں کی پھر شان اور عظمت کا کیا کہنا. تو اللہ رب العزت نے ایسی ماں عطا فرمائی, اور ایسی یہ عظیم ماں اللہ رب العزت ان کی ام رومان جس وجہ سے کہتے ہیں, ان کی خوبصورتی کی وجہ سے, ان کی خوبصورتی اور ان کے جمال اور حسن صورت اور حسن سیرت کی وجہ سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ام رومان کہہ کے پکارا کرتے ہیں. بہت ہی اور ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں, اس ٹرانسمیشن کا سب سے اختتام ہے کہ یہ جو ہماری جتنی ہم صحابیات کا, ام المومنین کا ذکر کرتے ہیں, ان کی سیرت کا اگر ہم 1% بھی کاپی کر پائیں, اگر ان کے اخلاق کا, ان کے صبر کا, ان کے شکر کا, تو میرے خیال سے ہم نقل ہی کر لیں جناب. اصل کو دیکھ کے جو اصل ہے اس کو نقل ہی کر لیں. تو ہمارا تو پیغام یہی ہے, پیغام رمضان کا, اور اس پہ نہ صرف آپ بلکہ ہم خود بھی ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں ان چیزوں کے اندر. تو کوئی ایک بات بھی اگر اس پر عمل کر لیں اور آپ اس پہ عمل کر لیں تو یقیناً اس ٹرانسمیشن کا اور ہماری اس کوشش اور کاوشیں جو ہیں وہ اس کا جو ہے بلکہ میں ایک سمراج جو ہے وہ ایک اور کرنا چاہتا ہوں آج کے اس موضوع سے, کیونکہ وقت قلیل ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ جو بندہ اپنے کم رزق پر راضی ہو جاتا ہے, اللہ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. تو آج کے انسانوں کو یہ سوچنا چاہیے, یہ نہ سوچے ہر وقت حسد اور لالچ میں, ہوس میں پھرتا رہے, نہیں, بلکہ وہ خوش ہو کہ اللہ نے اس کے نصیب میں جو رکھا ہے اس پر شکر ادا کرے, اللہ رب العزت اس میں اور کرم عطا فرمائے. بہت شکریہ نبیہ, اجازت لینے کا وقت ہے, اور سوال کا جواب شیئر کرنے والے جناب شیئر آپ کیجئے, کیونکہ آپ نے جو گفتگو سنی ہوگی اس کے اندر آپ کو جواب مل گیا ہوگا, لیکن اس کے باوجود بھی اسکرین پر فلیش کر دیتے ہیں جو سوال آج کا اور اس کا جواب. حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضور پاک سے کیا رشتہ تھا, اور صحیح جواب جیسا کہ گفتگو میں فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ. بالکل اجازت لینے کا وقت آ گیا جناب. مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے, لیکن جانے سے پہلے
کلام کی فرمائش جناب کریں جنید گے عامر جنیدی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا دام میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری دل بھر گئے منگتوں کے نیت نہ بھری جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹا قربان میں ان کی بخشش کے اس رحمت عالم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں اس رحمت عالم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہیں قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا
نہیں